بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نقل ہے کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ آپ کی صحبت میں رہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ آپ کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوا۔ راہ میں ایک دریا کے کنارے جا پہنچے۔ زاد راہ میں 3 روٹیاں تھیں۔ 2 روٹیاں ان دونوں نے کھائیں، 1 روٹی بچ رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ضرورت سے وہاں سے کچھ دیر کے لیے چلے گئے۔ جب پھر واپس آئے تو وہ روٹی آپ کو نظر آئی۔ آپ نے حواری سے دریافت کیا کہ روٹی کس نے لے لی؟ حواری نے کہا مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ آخر کار وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں ایک ہرن 2 بچوں کو ساتھ لیے ہوئے آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آہوبزہ کو پکارا۔ وہ پکارتے ہیں آپ کے نزدیک آ گیا۔ آپ نے اس کو پکڑ کر ذبح کیا۔ بھون کر دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے آہو بچہ، خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ جی اٹھا اور اپنے راستے پر چلا گیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حواری سے کہا تجھے اس پروردگار کی قسم جس نے یہ معجزہ دکھلایا، اب بتاؤ کہ وہ روٹی کیا ہوئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ یہ دونوں وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ ایک دوسرے دریا پر پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفیق کا ہاتھ پکڑا اور دونوں پانی پر چل کر دریا سے پار ہو گئے۔ تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس خدا کی قسم جس نے یہ معجزہ دکھایا، مجھے بتا دے کہ وہ روٹی کیا ہوئی یا کہاں گئی؟ اس نے پھر وہی کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ وہاں سے یہ دونوں پھر روانہ ہو گئے۔ ایک ریگستان میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سی ریت جمع کی اور فرمایا اے ریت، اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ تمام ریت سونا بن گئی۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیا اور فرمایا ایک حصہ تمہارا ہے اور ایک میرا اور تیسرا اس شخص کا ہے جس نے وہ روٹی کھائی۔ اس وقت اس شخص نے محض سونے کے لالچ میں اقرار کر لیا کہ وہ روٹی میرے پاس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب یہ 3 حصے تم ہی لے لو۔ سونے کا یہ ڈھیر اس کے حوالے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اتفاقاً 2 شخص ادھر آ نکلے اور چاہا کہ اس کو مار کر یہ سونا اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس نے کہا مجھے مارتے کیوں ہو؟ آہو ہم تینوں اس کو بانٹ لیں۔ پس انہوں نے ان تینوں میں سے ایک شخص کو شہر میں بھیجا کہ کھانا خرید کر لائے۔ وہ شخص گیا اور اس نے کھانا خریدا اور اپنے دل میں ٹھانی کہ حیف یہ دونوں شخص اتنا سونا لے جائیں، پس مناسب یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا کر دونوں کو ہلاک کر دوں، اس وقت سارا سونا میرا ہوگا۔ اور اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے اس تیسرے کی عدم موجودگی میں منصوبہ بنایا کہ تیسرے حصے کا سونا ناحق اس کو کیوں دے۔ جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس کو مار ڈالیں گے اور سونا اپنے قبضہ میں لے لیں گے۔ جب وہ تیسرا شخص کھانا لے کر واپس آیا تو ان دونوں نے اس کو مار ڈالا اور پھر کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہیں یہ دونوں بھی مر گئے اور وہ تمام سونا اسی طرح وہاں پڑا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس اسی جگہ آئے تو دیکھا کہ سونا جوں کا توں پڑا ہے اور پاس ہی 3 شخص مرے پڑے ہیں۔ تب آپ نے اپنے حواریوں سے فرما دیا دیکھو دنیا کا انجام یہ ہے، تم اس سے پرہیز کرو۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ آدمی خواہ کیسا ہی استاد اور باکمال ہو، بہتر یہ ہے کہ مال پر نظر نہ کرے اور اس کو حاجت سے زیادہ نہ لے،
کیونکہ سانپ پکڑنے والا آخرکار سانپ کے ڈسنے سے ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔